الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور ابتدائی آیات مبارکہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن کریم کی تیسری باضابطہ سورہ مبارکہ آل عمران، جس کی ابتدائی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورت اپنے نزول کے اعتبار سے مکی ہے، مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اور یہ مدینہ منورہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے، اس کے مطالب اور اس سورہ مبارکہ کے مطالب تقریباً یکساں ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کی یہودی شاخ کا بڑی وضاحت کے ساتھ تذکرہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کے اندر اپنی خلافت کا اور اپنی نیابت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور انگنت نعمتیں ان پر نازل کیں اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام ایسے عظیم اور جلیل القدر پیغمبر مبعوث فرمائے، اور پھر ان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے ایک عظیم دستور العمل تورات کی شکل کے اندر دیا، لیکن قوم کا کردار اور ان کے معمولات اور معاملات اور اللہ کی نعمتیں ہضم کرنے کے بعد اللہ کی ذات کے بارے میں ان کے نظریات اور تصورات اور خیالات وہ آپ دیکھ چکے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک بنی اسرائیل کی دوسری شاخ نصارہ سے مخاطب ہیں،
اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی عقیدہ توحید کو واضح فرماتے ہیں کہ نہ جانے کس زوم کے اندر، کس گمان کے اندر یا کس غلط فہمی کے باعث تم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنا لیا، یا خود اللہ ہی بنا لیا یا اللہ کا شریک بنا لیا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک، ان کی الوہیت کا اور ان کی ابنیت کا اور اللہ تعالیٰ کے شریک ہونے کا انکار فرما رہے ہیں۔ اور سورہ مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے اللہ وحدہ لا شریک مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا ایمان لے آنا یہ کافی نہیں، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا اتنا آسان نہیں ہے، مشکلات اور مسائل کا ایک بہت بڑا انبار تمہارے سامنے ہے۔ پہلے اللہ وحدہ لا شریک بدر کا ذکر فرمائیں گے، جس سے ایک دفعہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے عالم کفر کو یہ بات بتا دی کہ تمہاری کمر ٹوٹنے والی ہے اور تمہاری طاقت اور تمہارا جھوٹا روب داب ختم ہونے والا ہے۔ وہاں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، اس سے مسلمانوں کو ایک غلط فہمی ہوگی، اور غلط فہمی یہ تھی کہ چونکہ ہم حق پر تھے اس لیے اللہ نے ہمیں غالب کر دیا، چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم تھوڑے ہوں، نہتے ہوں، بے سر و سامان ہوں، ہر حال کے اندر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر اللہ وحدہ لا شریک نے بتا دیا کہ تمہارا حق پر ہونا یہ کوئی فتح یابی کی بنیاد نہیں ہے، اور تمہارا تعداد اور ساز و سامان سے لیس ہونا یہ بھی تمہاری کو فتح یابی کی نوید نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کا حکم تھا اور امر تھا اور اس کا فیصلہ تھا۔ وہ جب چاہے جو چاہے بعض اوقات فتح یاب کر کے اس انعام کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو آزماتا ہے، اور بعض اوقات ان کا خون، ان کی قربانی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی آزمائش کے لیے بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ اور پھر آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ سورہ مبارکہ کے اندر اسلامی معاشرہ جو ابتدائی مراحل سے گزر رہا تھا اس کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھو اب اسلام کی طاقت جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، کچھ لوگ اسلام کی روشنی دیکھ کر جو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنے مال دولت کی بقا کے لیے اور اپنی جھوٹی آن بان اور شان کے لیے اپنے عقائد پر رہتے ہوئے جھوٹ موٹ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ غزوہ بدر جسے اسلام یوم الفرقان کے نام کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اس سے جہاں مشرکین مکہ کی کمر ٹوٹ گئی، 70 صنادید قریش مارکہ بدر کے اندر کام آئے، اور اتنے ہی لوگ رسیوں کے اندر جکڑے ہوئے جنگی قیدیوں کی شکل کے اندر مسجد نبوی کے صحن کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور یہ منظر یہود سے ہضم ہونے والا نہیں تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار کے کہا کہ یہ لوگ جن پر تم غلبہ پا گئے ہو کسی گھمنڈ کے اندر نہ رہنا، ہم تو تلوار کے دنی ہیں، جنگ و جدال سے واقف ہیں، ہمارے ساتھ معاملہ پیش آئے گا تو پھر تمہیں لوہے کے چنے چبائیں گے۔
اور آپ دیکھیے کہ ان سارے حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور صحابہ اکرام کے معمولات اور معاملات، اور کس طریقے سے اللہ کے نبی ظاہری اور باطنی اعتبار سے جنگ کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، نوزائیدہ اسلامی مملکت کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں، اور پھر کس طریقے سے آستین کے سانپ منافقین ان کے ساتھ بھی نباہ کر رہے ہیں، اور کیسے مدینہ منورہ کے اندر پائے جانے والے یہود جو اپنی طاقت کے گھمنڈ کے اندر پہلے بنو قیقاع کا معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد باقی قبائل کا معاملہ پیش آیا، اور کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بردباری اور تحمل کے ساتھ اور بہترین حکمران کے طور پر اس معاملے کو حل کیا۔ آپ دیکھیں کہ جب جنگ احد کے موقع پر اللہ پاک اس جنگ کے اندر شکست کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو ایک سپہ سالار کی طرح نہیں، بلکہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کے نبی نے تمہیں حکم دیا کہ یار اس درے کو نہیں چھوڑنا، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، ہماری بوٹیاں اگر گدیں نوچ بھی رہی ہوں تو تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو درخوئے تنا نہ سمجھا، اور ان کی بات پر لبیک نہ کہا، اور ان کے حکم کے سامنے تم نے سر نہ جھکایا۔ بے شک تمہارے کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ اس درے کو چھوڑا ہے، لیکن دیکھا اس کے نتائج کتنے بھیانک نکلے کہ جیتی ہوئی جنگ شکست کے اندر بدل گئی۔ بہترین صحابہ اکرام اور اولو العزم اور جلیل القدر صحابہ اکرام، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ بھی شامل تھے، اور دیگر صحابہ اکرام اس جنگ کے اندر کام آئے، اور پھر خود اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر گئے، دندان مبارک ان کے شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں ان کے چہرہ انور کے اندر گھب گئیں، اور مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگا دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ تو یہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی قیامت تھی، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ دیکھیے یہ جو مشکل ترین مرحلہ پیش آیا ہے یہ تمہاری کوتاہی ہے، تمہاری غلطی ہے، اور جب بھی تم اللہ اور اس کے نبی کے احکامات سے روگردانی کرو گے تو اس سے بڑی بڑی قیامتیں تمہارا منتظر ہوں گی، اس سے بڑے بڑے مارکے اور پشیمانیاں اور بدنامی کے داغ تمہارے ماتھے پر لگیں گے۔ اگر تم دنیا کے اندر سرخروئی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے نبی کی بات پر تم لبیک کہنا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سورہ مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کس طریقے سے عیسائیوں کی اس عقیدے کی نفی کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بہت عجیب بات ہے۔ نجران کا ایک وفد جو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کے اندر درج کیا جاتا ہے وہ کوئی درست نہیں لگتا، کہ نجران کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 60 افراد کا ایک ڈیلیگیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 9 ہجری کے اندر آیا، اور انہوں نے آ کے بات کی۔ اب یہ سورہ مبارکہ تو اسلام کے ابتدائی دور کی بات کرتی ہے، یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے ہر چیز کو واضح کر دیا کہ عیسیٰ اس کائنات کے اندر ہمارا ہی بنایا ہوا ایک معجزہ ہے، ہماری مخلوق ہے، ہمارا بندہ ہے، ہمارا غلام ہے، ہماری تخلیق ہے، اس کو ہم نے آزمائش کے لیے یہ بنا دیا۔ اور اس کی آیت نمبر 33 اس کے اندر آنے والا لفظ آل عمران، اسی سے سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا، اور یہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا کا نام تھا۔ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی کمالات پر قادر ہے۔ اللہ نے ایک نیچر کا نظام بنا دیا کہ مرد اور عورت کے اختلاط کے ساتھ اولاد پیدا ہو، لیکن اللہ نے یہ نیچر کا جو نظام ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، اللہ جب چاہے اس نظام کو بدل سکتا ہے۔ نیچر کا تو نظام یہ ہے کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے اور پانی ڈبوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دریا نے اپنے بازو اور اپنا دامن کھول دیا کہ آؤ
لیکن جب اسی پانی کے اندر فرعون گیا تو اس نے اپنے دامن کے اندر دبوچ لیا اور غرق کر کے رکھ دیا، اور یہ وہی آگ ہے جس پہ آپ کھاتے